السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہماری آج کی ویڈیو میں، جہاں ہم افغانستان کی سیر، شاندار تاریخ، ثقافت، قدرتی مقامات کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک ملک ہے جس کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے اور جو دنیا کے مختلف تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ افغانستان کی تاریخ کا آغاز تقریباً 5000 سال قبل ہوتا ہے، جب یہ علاقہ مختلف قدیم تہذیبوں کا گہوارہ تھا۔ اس کے بعد سے افغانستان نے کئی اہم تاریخی ادوار دیکھے ہیں، جن میں آریائی، فارسی، یونانی، مغل اور اسلامی ادوار شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آریائی قوموں کی، جو تقریباً 2000 سال قبل مسیح میں افغانستان کے علاقے میں آباد ہوئے۔ ان کا سب سے مشہور اثر وادی ہلمند میں زراعت کی ترقی ہے۔ اس کے بعد افغانستان پر سائرس دی گریٹ کی فارسی سلطنت کا قبضہ ہوا، جو تقریباً 6ویں صدی قبل مسیح میں یہاں پھیلی۔ فارسی سلطنت نے یہاں کے لوگوں کی ثقافت اور زبان پر گہرا اثر چھوڑا۔ افغانستان کی تاریخ کا ایک اہم باب سکندر اعظم کی فتوحات ہے۔ 330 قبل مسیح میں سکندر نے افغانستان پر قبضہ کیا اور یہاں کئی نئے شہر بسائے، جن میں سے ایک بکترا موجودہ بلخ بہت مشہور ہوا۔ اسلامی عہد 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد نے افغانستان کی تاریخ میں ایک نیا موڑ لیا۔ خراسان کے علاقے سے اسلام کی روشنی پھیلتی ہوئی یہاں تک پہنچی اور افغان علاقوں نے اسلامی ثقافت کو اپنا لیا۔ غزنوی سلطنت 962-1186 اور اس کے بعد غوری سلطنت 1148-1215 نے افغانستان کو ایک مضبوط اسلامی ریاست کے طور پر ابھارا۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں 1536-1857 افغانستان ایک اہم سیاسی اور ثقافتی مرکز رہا۔ مغل بادشاہ بابر نے یہاں سے اپنی سلطنت کا آغاز کیا اور کابل کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ جدید افغانستان 19ویں صدی میں افغانستان نے برطانوی اور روسی سامراجی قوتوں کے درمیان ایک جنگی میدان کا کردار ادا کیا۔ اس دور کو دی گریٹ گیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1919 عیسوی میں افغانستان نے برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کی اور ایک آزاد مملکت کے طور پر ابھرا۔ اس کے بعد افغانستان نے کئی اہم تاریخی مراحل سے گزرا، جن میں 1979 عیسوی میں سوویت یونین کا حملہ، 1990 عیسوی کی دہائی میں طالبان کا عروج اور 2001 کے بعد امریکی مداخلت شامل ہے۔ حالیہ تاریخ 2001 سے لے کر 2021 تک افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کی موجودگی رہی۔ اس دور میں ملک نے کئی تبدیلیاں دیکھیں، جن میں جمہوریت کی بحالی اور تعمیر نو کے عمل شامل ہے۔ 2021 عیسوی میں طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھالا، جس سے ملک کی سیاست اور معاشرت میں نئے چیلنجز اور تبدیلیاں آئے۔ افغانستان کی تاریخ ایک طویل اور پیچیدہ سفر ہے، جو مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کی گزرگاہ ہے۔ یہ ملک اپنی ثقافت، روایات اور تاریخ کے لحاظ سے دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ افغانستان کی ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے اور مختلف تہذیبوں کے ملاپ کا نتیجہ ہے۔ یہ ثقافت مختلف زبانوں، روایات، موسیقی، رقص، دستکاری اور کھانوں کا حسین امتزاج پیش کرتی ہے۔ افغانستان کے سب سے بڑی سرکاری زبانیں دری، فارسی اور پشتو ہے۔ ان کے علاوہ ملک میں ازبکی، ترکمنی، بلوچی اور نورستانی جیسی دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہے۔ زبانوں کا یہ تنوع یہاں کی ثقافتی رنگ رنگی کا عکاس ہے۔ افغان لباس بھی مختلف علاقوں کی ثقافتی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ مردوں کے لیے روایتی لباس میں شلوار، قمیص، پگڑی اور واسکٹ شامل ہے۔ خواتین کے لیے خوبصورت کڑھائی والے لمبے کپڑے، شالیں اور زیورات عام ہیں۔ خاص مواقع پر افغانی خواتین خوبصورت بروکیٹ کے کپڑے پہنتی ہیں۔ موسیقی اور رقص۔ افغانستان کی موسیقی مختلف علاقائی انداز پر مشتمل ہے۔ روایتی سازوں میں رباب، دلربا، دوتار اور طبلہ شامل ہے۔ آریانہ سعید اور نصرت فتح علی خان جیسے مشہور گلوکاروں نے افغان موسیقی کو عالمی سطح پر پہنچایا ہے۔ روایتی رقصوں میں اتن سب سے زیادہ مشہور ہے، جو پشتون ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس رقص میں مرد اور خواتین حلقہ بنا کر ناچتے ہیں اور یہ عموماً خوشی کے مواقع پر کیا جاتا ہے۔ دستکاری اور ہنر۔ افغانستان کی دستکاری دنیا بھر میں مشہور ہے، خصوصاً قالین، بافی، کڑھائی اور چمڑے کے کام میں۔ افغانی قالین اپنی خوبصورت ڈیزائن اور اعلیٰ معیار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہاں کے دستکار صدیوں سے یہ ہنر نسل در نسل منتقل کرتے آئے ہیں۔ کھانے۔ افغانستان کا کھانا بھی یہاں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔
مشہور افغانی کھانوں میں کابلی پلاؤ، قورمہ، منتو، ایک قسم کا ڈمپلنگ اور اشک شامل ہے۔ افغانی نان بھی بہت مقبول ہے اور عموماً ہر کھانے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد یہاں کی چائے پینے کی روایت بھی بہت اہم ہے، جس میں سبز چائے سب سے زیادہ مقبول ہے۔ مہمان نوازی، افغانستان کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مہمان خدا کی رحمت ہے اور اسی لیے وہ مہمانوں کا دل سے استقبال کرتے ہیں اور ان کی خوب خدمت کرتے ہیں۔ افغانستان میں نوروز نیا سال سب سے اہم تہوار ہے جو مارچ میں منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر لوگ نئے کپڑے پہنتے، خصوصی کھانے تیار کرتے اور مختلف تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی بہت جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ افغانستان کی ثقافت ایک گہرائی اور وسعت رکھنے والی ثقافت ہے جو مختلف تہذیبوں اور روایات کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے۔ افغانستان کے دلکش قدرتی مقامات کی سیر پر افغانستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ جہاں کی وادیاں، پہاڑ، دریا اور جھیلیں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بامیان کی وادی جو ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے، اپنی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں دنیا کے سب سے بڑے بدھ مت کے مجسمے تھے جو اب تباہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کی باقیات اب بھی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بامیان کی وادی نہ صرف تاریخی بلکہ قدرتی حسن کے لحاظ سے بھی بے مثال ہے۔ بند امیر نیشنل پارک افغانستان کا پہلا نیشنل پارک ہے اور یہاں کی نیلی جھیلیں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ جھیلیں ہندوکش پہاڑی سلسلے کے درمیان واقع ہے اور یہاں کا پانی قدرتی معدنیات کی وجہ سے خوبصورت نیلا رنگ اختیار کرتا ہے۔ یہاں کی فضا اور مناظر دل کو تسکین بخشتے ہیں۔ پنشیر کی وادی کابل سے شمال میں واقع ہے اور اپنی قدرتی خوبصورتی اور تاریخ کے لیے مشہور ہے۔ یہ وادی سرسبز پہاڑوں، خوبصورت دریا اور پرسکون مناظر کی حامل ہے۔ پنشیر کی وادی میں سیر و تفریح کے علاوہ یہاں کی مقامی ثقافت اور مہمان نوازی بھی سیاحوں کو متاثر کرتی ہے۔ کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے، نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتا ہے بلکہ یہاں کے قدرتی مناظر بھی بہت دلکش ہے۔ شہر کے ارد گرد سرسبز پہاڑ اور دریائے کابل کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ کابل کے باغات جیسے باغ بابر اور باغ چہلستون سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات ہیں۔ نورستان جو افغانستان کے مشرقی حصے میں واقع ہے، اپنی قدرتی خوبصورتی اور منفرد ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے جنگلات، پہاڑ اور دریاؤں کا منظر انتہائی دلکش ہوتا ہے۔ نورستان کے لوگ اپنی مخصوص زبان اور ثقافت کے لیے جانے جاتے ہیں جو انہیں باقی افغانستان سے مختلف بناتی ہے۔ واخان کوریڈور افغانستان کے شمال مشرق میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں پاکستان، تاجکستان اور چین سے ملتی ہے۔ یہ علاقہ دنیا کے بلند ترین اور سب سے دور دراز مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں کے برف پوش پہاڑ، گلیشیئر اور نایاب جنگلی حیات سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سالار جھیل افغانستان کی سب سے بڑی جھیل ہے جو صوبہ فرح میں واقع ہے۔ اس جھیل کا پانی شفاف اور نیلا ہے اور یہاں کا منظر انتہائی خوبصورت ہے۔ سالار جھیل کے ارد گرد کی فضا بہت پرسکون اور دلکش ہے جو اسے ایک بہترین سیاحتی مقام بناتی ہے۔ افغانستان کی آبادی کے بارے میں افغانستان نہ صرف اپنی تاریخ اور ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ یہاں کی آبادی بھی ایک اہم موضوع ہے۔ آئیے جانتے ہیں افغانستان کی آبادی کے بارے میں تفصیلات۔ افغانستان ایک متنوع ملک ہے جس کی آبادی مختلف قومیتوں، زبانوں اور ثقافتوں پر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم افغانستان کی کل آبادی، قومیتی تقسیم، زبانیں اور دیگر اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ کل آبادی 2023 کے تخمینوں کے مطابق افغانستان کی کل آبادی تقریباً 40 ملین یعنی 4 کروڑ کے قریب ہے۔ یہ آبادی ملک کے مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے جس میں دیہی اور شہری علاقے شامل ہیں۔ افغانستان کی آبادی مختلف قومیتوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبک، ترکمن اور نورستانی قومیاں اہم ہیں۔ پشتون افغانستان کے سب سے بڑی قومیت ہے جو کل آبادی کا تقریباً 42% حصہ بناتے ہیں۔ تاجک دوسری بڑی قومیت ہے جو کل آبادی کا تقریباً 27% حصہ ہے۔ ہزارہ تقریباً 9%، ازبک 9% اور دیگر چھوٹی قومیتیں باقی آبادی پر مشتمل ہیں۔ زبانیں افغانستان میں 2 سرکاری زبانیں ہیں، دری فارسی اور پشتو۔
دری اور پشتو دونوں زبانیں بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ دری زبانیں زیادہ تر تاجک، ہزارہ اور کچھ دیگر قومیتوں کی مادری زبان ہے، جبکہ پشتو زبان زیادہ تر پشتون قومیت کی مادری زبان ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں ترکمنی، ازبکی، بلوچی اور نورستانی زبانیں بھی بولی جاتی ہے۔ شہری اور دیہی آبادی: افغانستان کی آبادی کا بڑا حصہ دیہی علاقوں میں رہتا ہے، جہاں کاشتکاری اور مویشی پالنا اہم ذریعہ معاش ہے۔ تاہم بڑے شہروں جیسے کابل، ہرات، مزار شریف اور قندھار میں شہری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کابل افغانستان کا دارالحکومت سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ عمر کی تقسیم: افغانستان کی آبادی کی عمر کی تقسیم بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک نوجوان آبادی والا ملک ہے، جہاں تقریباً 65% آبادی کی عمر 25 سال سے کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی آبادی بہت جوان اور متحرک ہے، جو ملک کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ تعلیم اور روزگار: افغانستان میں تعلیم کی شرح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اب بھی بہت سے چیلنجز موجود ہیں۔ ملک کی نوجوان آبادی کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حکومتی اور بین الاقوامی ادارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف منصوبے چلا رہے ہیں۔ مہاجرین اور اندرونی بے گھر افراد: گزشتہ چند دہائیوں کے دوران جنگ اور تنازعات کی وجہ سے لاکھوں افغان شہری مہاجر بن چکے ہیں یا اندرونی طور پر بے گھر ہوئے ہیں۔ یہ لوگ افغانستان کی آبادی کا ایک اہم حصہ ہے اور ان کی واپسی اور بحالی کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی آبادی ایک متنوع اور متحرک کمیونٹی ہے جو مختلف قومیتوں، زبانوں اور ثقافتوں پر مشتمل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ افغانستان کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔